مس ہینڈلنگ ہوئی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یعنی یہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے کا مسئلہ یہ امام حنیفہ سے مس ہینڈل تو ہوا ہے. ابو داؤد میں واضح حدیث ہے، ایک صحابی کو پیرے پہ تھے، وہ تیر لگتے رہے، ان کے پورے کپڑے خون آلود ہو گئے، اور نماز مکمل کی اور پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو اٹھایا. اس نے کہا حضرت پہلے اٹھا لینا تھا، نماز توڑ دینی تھی، جان کو خطرہ تھا. انہوں نے کہا میں نے ایک سورت شروع کی تھی، میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ میں وہ سورت مکمل کیے بغیر نماز مکمل کروں، تو وہ نماز اسی حالت میں پڑھتے رہے. اب یہ حدیث ابو داؤد کی واضح ثبوت ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اسی لیے امام شافعی نے اس موقف کو اڈاپٹ کیا. اب شیخ زکریا کاندلوی صاحب فضائل اعمال میں نماز میں خشوع خضوع اور کنسنٹریشن سے نماز پڑھنا، اسی کانٹیکسٹ میں اس صحابی کا واقعہ نقل کرتے ہیں، یہ والا. اب واقعہ انہوں نے نقل کیا، ان کو فوراً فکر پڑ گئی کہ اگر یہ واقعہ کسی تبلیغی جماعت والے نے پڑھ لیا تو وہ تو یہ سمجھے گا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ خون پاک ہے، کیونکہ کپڑے ناپاک ہو جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی. تو دو مسائل جو ہیں امام حنیفہ کے اڑ رہے تھے، ایک حدیث سے دو مسئلے شکار ہو رہے تھے. تو شیخ زکریا کاندلوی نے فضائل اعمال میں یہ واقعہ لکھ کے نا فے ڈالی ہے نیچے، چھوٹی سی فے، وہ فائدہ اسے کہتے ہیں. یہ پرانے بزرگوں کا ایک طریقہ تھا کہ وہ تفسیر کوئی لکھنی ہے یا کوئی پوائنٹ کریٹیکل ہائی لائٹ کرنا ہے یا کوئی انوملی آ گئی ہے، کوئی ایمبیگوٹی ابہام آ گیا، تو وہ فے ڈال کے نا اسے کلیریفائی کرتے تھے. وہ بعض اوقات تو فائدے کی فے ہوتی تھی، بعض اوقات فساد کرنے کی وہ فے ہوتی تھی. یہاں انہوں نے فساد ہی کیا، یعنی فساد تو میں نے اس کا نام رکھ دیا نا. تو فساد انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو اوپر ہم نے واقعہ لکھا ہے تو اس میں ایک چیز ہائی لائٹ ہوئی ہے کہ وہ صحابی اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے، خون بھی ان کے جسم پہ لگا ہوا اور خون نکل رہا. تو کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بھی خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. انہوں نے بتایا کہ ہم چونکہ حنفی ہیں، ہم نے نہیں اس مسئلے کو ماننا. امام شافعی کے نزدیک بھی خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہو، جی وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہو. یہ آپ کو تقلید نہیں واجب کروا رہے، انہوں نے صحابہ کرام پہ بھی اماموں کی تقلید واجب کروائی ہوئی ہے. اب یہ بات کریں گے، کہیں گے انجینئر صاحب نے ہمارا مذاق اڑایا. وہ اصل میں ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح امام شافعی کا یہ مذہب، یہ طریقہ ہے کہ وہ خون نکلنے سے وضو کے قائل نہیں ہے، اسی طریقے سے وہ صحابی بھی قائل نہیں ہے. بالکل ہمیں بھی پتہ یہی ہے، مذاق ہم اس لیے اڑا رہے ہیں کہ آپ کے بزرگوں کو اردو لکھنے کی بھی تمیز نہیں ہے. اردو کا مذاق تو ہم اڑائیں گے نا، لکھنا چاہیے تھا. ہو سکتا ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی صحابی سے یہ مذہب اخذ کیا ہو، یہ لکھنا چاہیے تھا نا. یہ کیوں لکھا کہ ہو سکتا ہے وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہو؟ تو پھر مذاق تو اڑے گا نا. تو یہ مسئلہ حنفیوں کا کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا خون ناپاک ہے، خون ناپاک تو انہیں خود ماننا پڑا نا اس غلط مسئلے کی وجہ سے. خون کے ناپاک ہونے کی دلیل حنفیوں کے پاس کوئی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. صرف جو عورتوں کے مخصوص ایام کا خون ہے نا، اس کی ناپاکی کی دلیل موجود ہے قرآن و سنت میں. جو عام خون نکلتا ہے، آپ کے منہ سے نکلے، جسم سے نکلے، کسی زخم سے نکلے، اس کی دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے. یہ انہوں نے انڈائریکٹ مسئلہ نکالا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو جسم سے نکلے اور وضو توڑ دے وہ ناپاک تصور کی جائے گی. مثلاً پیشاب جسم سے نکلے ناپاک تصور کیا جائے گا، وضو بھی توڑ رہا ہے. مزی، پسینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ پسینے کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے پسینہ ناپاک بھی نہیں ہے. تھوک، بلغم، اس کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لہذا یہ ناپاک بھی نہیں ہے. خون کو انہوں نے کہا اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے. ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو وہ بھی انہوں نے قیاس کیا ہوا اور اس پہ اگلا قیاس یہ کر دیا
کہ چونکہ یہ ناپاک ہے لہذا وضو بھی توڑ دے گا. بعض کوئی شاطر بننے کی کوشش کریں گے تو وہ کہیں گے جی قرآن میں لکھا ہے نا 4 چیزیں حرام کی گئی ہیں، خنزیر کا گوشت، بہتا ہوا لہو، مردار، اور وہ ذبیحہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے. تو اس میں تو کھانے کی ممانعت آئی ہے. خون تمہارے لیے کھانا حرام ہے. خون جسم کو ٹچ کر جائے تو نہ وہ کپڑے نہ پاک ہوں گے، نہ جسم نہ پاک ہوگا، اور نہ خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹے گا. تو یہ بیچارے وہ تھوکتے رہتے ہیں، کسی کے منہ سے خون نکلا وہ کہتے ہیں جب تک تھوک جو ہے نا وہ اس میں تھوک کی سفیدی غالب نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نے تھوکتے رہنا ہے. ادروائز اگر وہ ریڈ کلر غالب ہوا تو آپ وضو جتنی بار کریں گے وضو آپ کا ٹوٹتا جائے گا ساتھ ساتھ. یہ مصیبت میں لوگوں کو ڈالا ہوا انہوں نے، کتنی بڑی مصیبت میں ڈال دی ہے. تو وہ بات شروع ہوئی تھی وہ منی والے مسئلے سے